گر فساد آ جائے دل میں تو بدن ہے ہیچ تر، ہو سکے تو ہر نفس ہر لحظہ دل پر رکھ نظر۔ بر اعظم ایشیا ہے ایک جسم آب و گل، اور افغانیوں کی قوم اس جسم کے اندر ہے دل۔ ہے فساد ملت افغاں فساد ایشیا، ہے کشاد ملت افغاں کشاد ایشیا۔ دل اگر آزاد ہے آزاد رہتا ہے بدن، آندھیوں کے راستے میں ورنہ تنکا ہے بدن۔ دل تو انا مثل تن پابندی آئیں سے ہے، موت ہے کینہ سے اس کی زندگانی دین سے ہے۔ نہاں وحدت کے اندر قوت دین کی نمود، دہر میں وحدت سے وابستہ ہے ملت کا وجود۔ کر رہا ہے شرق خود کو بھول کر تقلید غرب، جبکہ ان اقوام کو لازم ہے اب تنقید غرب۔ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، دخترانے بے حجاب و رقص عریاں سے نہیں۔ ابدالی کہہ رہے ہیں دل کے بگاڑ کی وجہ سے جسم بیکار ہے، لہٰذا تو آنکھیں دل پر جما اور دل کے سوا اور کسی چیز پہ نہ لپٹ۔ ایشیا مٹی اور پانی کا ایک جسم ہے، جبکہ ملت اقوام جسم میں ایک دل ہے۔ گویا اگر دل یعنی افغان قوم اپنے آپ کو درست کر لے، سنوار لے، تو ایشیائی ملکوں کی بھی حالت سنور جائے گی۔ اس قوم کے بگاڑ یا فساد سے ایشیا کا بگاڑ ہے، جبکہ اس کی خوشحالی ایشیا کی خوشحالی کا باعث ہے۔ جب تک دل زندہ آزاد ہے جسم بھی آزاد رہے گا، ورنہ جسم کی حیثیت اس تنکے کی سی ہے جو ہوا کے راستے میں پڑا ہو، ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے۔ گویا جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جسم کی طرح دل بھی آئین کا پابند ہے، بغض و کینہ سے دل مر جاتا ہے، جبکہ دین سے وابستگی کی بنا پر دل زندہ ہوتا ہے۔ دین کی قوت مقام وحدت سے ہے، اگر وحدت عمل میں آ جائے تو وہ ملت کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ توحید پر ایمان مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے، اس پر عمل سے قوم پوری طور پر ایک چٹان بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ملت اس ایمان سے دوری کی وجہ سے انتشار اور فرقہ پرستی میں بٹ چکی ہے۔ مشرق نے سوچے سمجھے بغیر مغرب کی پیروی کر کے خود کو بھلا دیا، اور یورپ والوں کی قوت بینڈ باجے اور گانے بجانے سے نہیں ہے، اور نہ اس کی قوت وہاں کی بے پردہ لڑکیوں کا رقص ہے۔